अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल शुरू होने को है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमा जेर समात आएगा और वो मुकदमा है सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल। और उस मिलिट्री ट्रायल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर हैं, उन पर आज सुप्रीम कोर्ट का ही 6 रुकनी लार्जर बेंच समात अपनी रिज्यूम करेगा। ईद से कबल आखिरी समात हुई थी। जो पिटिशनर्स हैं या दरख्वास्त गुजार हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए थे। बहरहाल आज जो हुकूमती लीगल टीम है, उनके आर्ग्यूमेंट्स का आगाज होगा। गो के गुज़िश्ता रोज एक अहम डेवलपमेंट भी हुई है, आज उसके बारे में आपको बताएंगे। हुकूमत की जानिब से एक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया है और उस तहरीरी जवाब के अंदर हुकूमत ने अपनी माजी की रविश को बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर वही बात दोहराई है जो इंतखाबात के केस में की गई थी। और एक मरतबा फिर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वफाकी हुकूमत है, वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को ना सुने। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि मुकदमा काबिल समात नहीं है, ना काबिल समात है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इन मामलात में ना इन्वॉल्व हो। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनना चाहती है तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है फुल कोर्ट। और वो फुल कोर्ट का रास्ता एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत कंधा इस्तेमाल कर रही है एक फाजिल जज का, जिन्होंने हाल ही में एक नोट के अंदर फुल कोर्ट तश्कील देने का कहा। और अब हुकूमत उन जज साहब के उस नोट पर तकिया किए हुए है और उसको जवाज बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाए। और अगर फुल कोर्ट बनता है तो ऑब्वियसली मुकदमा एक मरतबा फिर इल्तिवा का शिकार हो जाएगा, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट में आम तातीलात हैं। मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं, उनके बायस अक्सरियत जजेस की इस वक्त इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है। 2 से 3 जजेस इस वक्त मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में बैठकर काम कर रहे हैं। कई जजेस गैर मुल्की दौरों पर गए हुए हैं, अपनी फैमिलीज के साथ वेकेशंस बना रहे हैं। लिहाजा मौजूदा दौर के अंदर तो फुल कोर्ट बनता नजर नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब एक और इंतहाई अहम मुकदमा जिस पर समात भी इसी हफ्ते यानी जुमे के रोज होनी है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अबूरी हुक्म के जरिए मुअत्तल कर रखा है, उस पर अमल दरामद रोक रखा है। जब तक वो स्टे जो है या वो हुक्म इम्तना मौजूद है, उस वक्त तक फुल कोर्ट जो तश्कील पाना वो भी नामुमकिन है, क्योंकि 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले ही उसको जवाज बनाकर 9 रुकनी लार्जर बेंच से उठकर जा चुके हैं। अब इस मुकदमे के अंदर जो हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज अपना कंसाइज स्टेटमेंट जमा करवाया है, आपके सामने उसके कुछ खदोखाल रखते हैं, आपको बताते हैं वो बुनियादी तौर पर कहना क्या चाहते हैं। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल ये कंसाइज स्टेटमेंट है या जवाब है वफाकी हुकूमत का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये दरख्वास्तें जो हैं ये नाकाबिल समात हैं, अदालत इनको फिलफौर मुस्तरद करे। और यहाँ पर आपको एक बात पहले बता दें कि जो वफाकी हुकूमत है वो बहरहाल दोबारा से हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट है उससे ये कह रही है कि आप मेरिट्स के ऊपर इस मुकदमे को ना सुने, इसके नाकाबिल समात होने पर ही पहले आप दलाइल सुने। यानी वो ये समझ रहे हैं कि मुकदमा नाकाबिल समात है, काबिल समात है ही नहीं। फिर बताया जा रहा है कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं, बेशक वो अफसोसनाक वाकयात हैं। 9 मई के जो वाकयात हुए हैं उनमें पाकिस्तान को कुल 2 अरब 57 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिनमें से 1 अरब से जायद का नुकसान सिर्फ फौजी तनसीबात को पहुंचाया गया है। और इसके अंदर उन्होंने बैनुल अक़वामी साजिश के अंसर का भी जिक्र किया है, कुलभूषण यादव और शकील अफरीदी का भी जिक्र हुआ। और फिर फुल कोर्ट के हवाले से कहा गया। अब आपको बारी बारी बता देते हैं। बुनियादी तौर पर सबसे पहले यह कहा गया है कि जो आईनी हकूक हैं, मिलिट्री ट्रायल, सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है, उससे आईनी हकूक मुतासिर नहीं होते। 9 मई को एक मुनज़्ज़म अंदाज में फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। 3 मुख्तलिफ उन्होंने फौजी तनसीबात का यहाँ पर जिक्र किया है। एक है कोर कमांडर हाउस, जो कि 9 मई के बाद हमें मालूम हुआ वो जिना हाउस भी है। कोर कमांडर हाउस, GHQ और PAF एयरबेस पर एक ही वक्त में 5:30 पर हमला किया गया। और पंजाब में बताया गया है कि 62 वाकयात हुए हैं, जिनमें 250 अफराद जख्मी हुए हैं। हमलों का मकसद मुल्की सिक्योरिटी और फौज को कमजोर करना था। फौजी इमलाक पर हमलों का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है और होना भी चाहिए, यह वफाकी हुकूमत कह रही है।
اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ غیر ملکی قوتیں افواج پاکستان اور ملکی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔ پھر مثال دی گئی یہاں پر کلبھوشن جادو کی، جو کہ ایک بھارتی جاسوس تھا، اور شکیل آفریدی جس نے اسامہ بن لادن کو لوکیٹ کرنے یا ان کی اس مقام کی نشاندہی کی تھی، سی آئی اے کی مدد اس وقت کی تھی۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی کو بھی ان سے مشابہت دی جا رہی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ ہے، وہ آئین پاکستان، جو اس وقت پاکستان کا موجودہ آئین ہے 1973 کا، اس سے پہلے کے موجود ہیں، جنہیں آج تک چیلنج بھی نہیں کیا گیا کسی عدالت کے اندر۔ تمام جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ملٹری ٹرائل سے لے کر یا ملٹری ٹرائل سے متعلق، وہ تمام کے تمام قانون کے مطابق درست ہیں، اور براہ راست اب یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وفاقی حکومت کی جانب سے، کہ براہ راست سپریم کورٹ اس مقدمے کو نہ سنے۔ اگر سپریم کورٹ اس مقدمے کو سننا ہی چاہتی ہے تو فل کورٹ بنائے۔ فل کورٹ بنانے کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان متعدد مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ عدالت کے سامنے فل کورٹ کا مطالبہ یا استدعا رکھے۔ آپ کو یاد ہوگا انتخابات کا کیس تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اس مقدمے کے آغاز سے آخر تک، آغاز سے اختتام تک حکومت کا ایک ہی مطالبہ، ایک ہی جگہ پر سوئی اٹکی رہی، اور وہ تھی فل کورٹ۔ بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے، اور اس ایک مطالبے کو نہ ماننے کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے، وہ ان کے درمیان باقاعدہ طور پر ہم نے محاذ آرائی دیکھی۔ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 سے ہم نے آبزرویشنز سنی، اور پارلیمنٹ کے فلور سے ہم نے تقاریر سنی، جن میں ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور سینئر ترین پارلیمنٹیرینز نے عدلیہ کی جو تضحیک کی ہے اس کی ماضی میں کم از کم ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1997 کے اندر فوج جو ہماری مسلم لیگ نواز ہے اس پر ایک الزام عائد ہوتا ہے، اور وہ الزام درست بھی ہے کہ انہوں نے عدلیہ پر فزیکل حملہ کیا تھا، سپریم کورٹ پر دھاوا بولا تھا۔ مگر اب کی بار انتخابات کے کیس میں اور اس کے فیصلوں کو، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کر کے باقاعدہ طور پر ایک ایسا حملہ کیا جس کے اثرات دور رس ہوں گے، اور آج بھی ہم ان کا جو اثر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو یہ جواب جمع کروایا ہے، اس سے اب ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ حکومت فل وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو وہ چاہتی ہے وہی کر رہی ہے، اور جب یہی جو موجودہ حکومت یا موجودہ جو حکومتی سیاسی جماعتیں ہیں جب اقتدار میں نہیں تھیں اور اپوزیشن میں تھیں، تب فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے کئی بیانات ان کے اس وقت بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، اور اس وقت یہ ملٹری ٹرائل کے اگینسٹ تھے۔ بہرحال آج معاملہ کچھ مختلف ہے، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نشانے پر ہیں، ان کو سب اچھا لگ رہا ہے، اور آج یہ لوگ اپنی ہی قبر بھی کھودتے مجھے تو لگ رہا ہے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر آج انہوں نے یہ روایت برقرار رکھی، یعنی فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو انہوں نے جائز قرار دینے کی جو ایک روش اپنا رکھی ہے، اگر یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی مہر ثبت کر دی تو اس کے بعد نقصان نہ سپریم کورٹ کا ہوگا، نہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ہوگا، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کا ہوگا۔ اور اس بات کا ادراک ہماری موجودہ حکومت کو جتنا جلدی ہو جائے ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ ان کے اپنے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ آف دا ریکارڈ میٹنگز کے اندر یہی بات کرتے ہیں کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر ایک نئی ریس شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد سویلینز کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں استحصال ہے وہ ہوتا رہے گا، اور اس پر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ کم از کم جو سویلین طاقتیں ہیں یا جو سویلین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا کردار اس میں ادا کریں گے۔ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جواد احمد خواجہ صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ میرا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان سے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے ہی ایک فیصلے کو جواز بنا کر سپریم کورٹ میں آئے، اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی انہوں نے بھرپور جو ہے وہ مخالفت کی ہے۔ اسی طرح بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، کئی سینئر وکلاء، قانون دان اور درخواست گزار سپریم کورٹ میں آئے ہیں، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک بڑا امتحان ہے، بظاہر نظر یہی آ رہا ہے۔ جو ابھی تک ہم نے آرگیومنٹ سنے ہیں ان ڈیٹیل ہم آپ کو اس کے حوالے سے رپورٹ بھی کر چکے ہیں ماضی میں،
کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس فی الوقت ہمیں جو آپشن نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اگر فیصلہ دیں گے تو شاید جو ٹرائل ہے اس کے طریقہ کار کو وضع کریں گے، کچھ اصول بتائیں گے اور ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے عدالت کے مزاج میں بھی تبدیلی آئی ہو ان گزشتہ 15 روز کے اندر، جب معاملہ زیر سماعت نہیں تھا، ججز کو بھی سوچنے کا موقع ملا ہو، انہوں نے بھی شاید اپنا ہوم ورک کیا ہو۔ بہرحال یہ ہماری خام خیالی بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج کی سماعت میں کیا ہوگا۔ آج کی سماعت فیصلہ کن ہوگی اور اس سے صورتحال کس جانب جا رہی ہے ہمیں واضح ہو جائے گا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد اب مستقبل کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ جڑا ہے اس ایک مقدمے سے، اور اس ایک مقدمے کا فیصلہ اب 6 ججز نے کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی لیگل ٹیم نے بھی گزشتہ روز ایک اہم بیٹھک کی ہے۔ میری اپنی بات ہوئی عرفان قادر صاحب سے، ان سے میں نے پوچھا کیا آپ کوئی جواب جمع کروا رہے ہیں؟ عرفان قادر صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس کے اندر وزارت دفاع کو، جو کہ میجر سٹیک ہولڈر ہے، اور وزارت دفاع کی جانب سے ہم بھی یہ کر رہے ہیں ایکسپیکٹ کہ ایک جواب آئے گا اور وہ بھرپور جواب ہوگا، اور اس سے صورتحال مزید بھی واضح ہو جائے گی۔ یہ جواب تو اٹارنی جنرل نے جمع کروایا ہے، عرفان قادر صاحب اب جو جواب جمع کرائیں گے اس میں معلوم ہوگا کہ مزید معاملات کس طرف جاتے ہیں اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہاں پر کھڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔